رات کا آخری پہر تھا جب وہ دانیال ملک کے ساتھ حویلی کے داخلی دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنیں پل کو رکی تھیں۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور ہو کا عالم تھا۔ حویلی کی بڑی بڑی دیواریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس حویلی میں ونی ہو کر آئی تھی۔ ان لمبی دیواروں کے اس پار کیسے لوگ تھے، کیسی دنیا تھی، اس بات سے وہ بالکل انجان تھی۔ اپنے ظالم کزن کے قتل کی وجہ سے وہ سزا کے طور پر ونی ہو کر آئی تھی۔ اس کے خاندان والوں نے سفاکی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو ونی میں دے دیا تھا۔ اب یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ تبھی دانیال ملک کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ دانیال ملک گاڑی کی ڈگی سے سارا سامان نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے شکستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلتی حویلی کا داخلی دروازہ عبور کر گئی۔ اندر بھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر ایک لائٹ آن کی تو حویلی روشنی میں نہا گئی۔ اس نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا۔ حویلی انتہا کی خوبصورت تھی۔ ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اس حویلی کو دیکھا۔ کل آرام سے دیکھ لینا، ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور کمرے میں چلو۔ دانیال ملک نے اس کو